بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے، وہ غسل سے پہلے ہو یا بعد میں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے؟ اور کیا شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے؟ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، میت کو بوسہ دینا جائز ہے، یعنی کسی شخص کو وفات کے بعد بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس کے اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار۔ مرد میت کو اور عورتیں عورت میت کو بوسہ دے سکتی ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی محرم خواتین، والدہ، بہن، بیٹی یا بیوی وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور خواتین اپنے محرم مردوں یعنی باپ، شوہر، بھائی، بیٹا وغیرہ کی میت کو بوسہ دے سکتی ہیں، اور یہ بوسہ غسل سے پہلے بھی دینا جائز ہے اور غسل کے بعد بھی، کیونکہ مسلمان نہ مرنے سے پہلے نجس ہوتا ہے اور نہ مرنے کے بعد۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل سے پہلے بوسہ دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لے رہے تھے اور ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قیام گاہ سے گھوڑے پر آئے اور آ کر اترے، پھر مسجد کے اندر گئے، کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے۔ ناش مبارک ایک یمنی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ آپ نے چہرہ کھولا اور جھک کر چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت طاری نہیں کرے گا۔ جو ایک موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آپ پر طاری ہو چکی ہے۔ زہری نے بیان کیا اور ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ اتنے میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے اور آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پہلے سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سب نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ اب یہ حال تھا کہ جو بھی سنتا تھا وہی اس کی تلاوت کرنے لگ جاتا تھا۔ زہری نے بیان کیا کہ پھر مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جنازہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو میرا سر درد کر رہا تھا اور اس وجہ سے میں ہائے میرا سر کہہ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں ہائے سر کہتا ہوں، یعنی میرا سر بھی درد کر رہا ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئیں تو تمہیں کوئی ضرر نہیں، میں خود تمہیں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفن کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی تھیں اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا تو آپ کی بیویاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیتیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت متعدد محدثین کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ شوہر کے انتقال کرنے کی صورت میں چونکہ نکاح برقرار رہتا ہے اور بیوی عدت پوری کرتی ہے، اس لیے بیوی کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے جسم کو چھوئے، اسے غسل دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق غسل ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق ان کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اور جسم کے ہر حصے کو چھو سکتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ایک دوسرے کی میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہوا کہ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ میت کو اپنے محارم میں سے کوئی عورت یا کوئی مرد اسے بوسہ دے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ ناظرین، مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ میت کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رہے کوئی مرد کسی غیر محرم میت عورت کے چہرے کو نہ دیکھے اور نہ بوسہ دے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم مرد کے چہرے کو دیکھے یا اسے بوسہ دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔